بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے واٹس ایپ پر سوال آیا ہے. آپ بھی اپنا سوال اگر پوچھنا چاہتے ہو، ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہو تو وائس میسیج کے ذریعے سوال ریکارڈ کر کے بھیج دیجئے. واٹس ایپ نمبر اسکرین پر بھی ہے اور ڈسکرپشن باکس میں ہماری تمام ڈیٹیلز ہیں. انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب، ان چینلز کو بھی آپ پلیز سبسکرائب کر لیجئے. سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پھر اس کا جواب. السلام علیکم عاقل بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا نور ٹی وی جدہ جو ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ گرو اپ ہو رہا ہے اور اس کو بہت زیادہ لوگ پسندگی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. تو میرا جو سوال ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ کیا پاکستان میں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو مطلب ہم بھی ایسے کرتے ہیں، تو جب بھی اذان ہوتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ پہ ہم لوگ دونوں ہاتھ کے انگوٹھے جو ہیں وہ پہلے ان کو بوسہ دے کے پھر آنکھوں پہ لگاتے ہیں. ویسے بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی نام لیا جاتا ہے تو زیادہ تر آدمی لوگ ہم بھی ایسے کرتے ہیں، تو انگوٹھے دونوں ہونٹوں پہ لگا کے آنکھوں پہ لگاتے ہیں. تو کیا یہ کرنا ایسا جائز ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے اطلاع. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. آپ کے ان حوصلہ مند الفاظ کو سن کر ایک جوش اور جذبہ اور ولولہ پیدا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہماری اس کاوش کو شرف قبولیت بخشے. اور ہم دراصل یہ نور ٹی وی چینل کیوں گرو ہو رہا ہے، اس کی ایک وجہ ہے. وہ بنیادی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی پیاس اور وہ تڑپ ہے دین کو سمجھنے کی جو کہ ایک مسلمان کی ہونی بھی چاہیے، اور اسے صحیح مسئلوں کے حل نہیں مل پاتے جو کہ ہم نے عرب علماء اور ان یہاں کے مشائخ کے فتاوی جات جو قرآن اور احادیث سے مزین ہوتے ہیں، آپ کی خدمت میں ان تک رسائی بہت آسان کر دی ہے. اب آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف واٹس ایپ پر میرا فون نمبر سیو کر لیجئے اور اپنا وائس میسیج ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج دیجئے. ہم جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. آپ شریک رہیں ہمارے ساتھ اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ یہ رشتہ مضبوط سے مضبوط ہوتا جائے گا. بہرحال آپ کا سوال ہے کہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے اذان میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لوگ سنتے ہیں محفلوں میں بھی، تو وہ اس طرح سے پہلے تو ایسے کریں گے جو میں نے دیکھا ہے، جو بھائی نے بتایا، اور پھر غالباً وہ اس طریقے سے یہاں سے یوں کرتے ہیں. نہ جانے کس طریقے سے وہ کیا حرکت ہوتی ہے، بہرحال میں بھی نہیں سمجھ پایا ہوں، لیکن جو دیکھا ہے اور جو مشاہدہ ہوا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ یہاں اور آنکھوں پہ ہاتھ ملنا شروع کر دیتے ہیں یا انگوٹھے کو. سماحت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سوال پوچھا گیا تھا. ان کا جواب کیا ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. نقول هذا بدعة من وجه ونوع من الشرك من وجه آخر. شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ جو سوال کیا گیا ہے اسی طرح کا سوال شیخ سے فرمایا گیا تھا. یہ ایک طرح سے بدعت ہے اور ایک طریقے سے یہ شرک بھی ہے. آپ بڑا حیران ہوں گے کہ یہ شرک بھی ہے اور بدعت بھی ہے، دونوں کیسے ہو سکتی ہیں؟ جی ہاں، سن لیجئے. مسح العين عند الأذان لا سيما إذا قال أشهد أن محمد رسول الله فهو بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. یہ بدعت اس لیے ہے کہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ اذان میں سنی جاتی ہے، یہ آواز ذہن میں یا کان میں پڑتی ہے، تو ہم اشہد ان محمد اسے چومنا شروع کر دیتے ہیں
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب مؤذن اذان دے تو اس کے کلمات کو دہراؤ، جیسے وہ کہتا ہے ویسے ہی کرو۔ تو ہم جیسے وہ کہتا ہے اس طریقے کے کلمات نہ ادا کر کے ایک ایسی چیز کو کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور عمل کی مخالفت ہے۔ ولم يذكر فعله، ما ذكر تمسح عينك ولا اذنك ولا راسك۔ یہ اس کی کوئی دلیل، صحیح دلیل قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے کہ آپ اپنے ہونٹوں پر چومیں، اس کے بعد کانوں کو لگائیں، آنکھوں کو لگائیں، بھووں کو لگائیں، سر کو پکڑیں۔ یہ تمام کی تمام جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بدعت ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں۔ فيكون هذا الفعل بدعة۔ کیوں؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے یہ فعل بدعت ہے۔ ثاني نوع من الشرك لأنه اعتقد أنه ينفع۔ اور یہ شرک کب بنتا ہے؟ اس وقت جب کہ ایک آدمی بوسہ دینے والا یہ عقیدت رکھتا ہے کہ جناب اس سے مجھے فائدہ پہنچے گا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب اگر آپ چوم لیں گے، آنکھوں پر تھوک لگا لیں گے یا آنکھوں پر مل لیں گے یہ انگوٹھے، تو آپ کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، آپ بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے، آپ کو آنکھوں کی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ تو یہ نفع کا جو آپ نے ایک لالچ دل میں پیدا کر لیا ہے، یہ شرک کا دروازہ ہے۔ وهو لا ينفع۔ وہ دراصل اس چومنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ فهو مثل التمائم التي يعلقونها في الجاهلية يرون أنها تنفع المرضى وهي لا تنفعهم۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ادوار کا ذکر کیا ہے وہ تعویذ گنڈے اور یا ایسی چیزیں کیا کرتے تھے یہ عقیدت رکھ کر کہ جناب ان سے ہمیں فائدہ پہنچے گا، اور ان سے فائدہ نہیں پہنچتا تھا، ان سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ فإذا رأيت أحد يفعل هذا فانصحه بلطف ورفق۔ اگر کسی کو آپ یہ دیکھتے ہوئے یہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کو لطف سے، ادب سے، احترام سے، پیار اور محبت سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ وقل له هذا ما جاءت به السنة، يعني اسے یہ کہنے کی بہت اچھے الفاظ میں یہ کہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد احادیث میں، سنت میں ثابت نہیں ہے، کسی کتاب میں بھی، کسی صحیح حدیث میں یہ موجود نہیں ہے۔ لم تأتي به السنة، لم تأتی بہ السنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، سنت میں وارد نہیں ہے۔ وانصح۔ اسے نصیحت کریں۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو اس کام کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اسے سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ ایک تو بدعت ہے، کیونکہ آپ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کام کو انجام دے رہے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا اور آپ کی آنکھوں کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، تو یقین جانیے نہ آنکھوں کی بیماری دور ہوگی بلکہ آپ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نفع نہیں دے سکتا، یہ آنکھوں کو ملنا یا آپ کا ہونٹوں کو چومنا یہ نفع بخش نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس طرح کا عقیدہ رکھنا بھی شرک، گویا کہ شرک ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میرے اس کام کرنے سے یا تعویذ لٹکانے سے یا ایسے آنکھوں کو چومنے سے یا آنکھوں پہ انگوٹھے کے ناخن لگانے سے آنکھوں کی بیماریاں چلی جائیں گی اور آپ کو نفع پہنچ جائے گا، تو یہ اسی طرح کی جاہلیت کی ایک شرکی عمل ہے جس میں قدیم زمانے سے لوگ ملوث تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بدعتوں سے بھی بچائے، شرک سے بھی بچائے اور موحد بنا کر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرنے کی توفیق سے نوازتا رہے۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر ابھی تک ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن بھی دبا لیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک وقتاً پہنچتی رہیں۔ ہمارے ویڈیوز کو مکمل دیکھیے، انہیں شیئر کیجئے، اور ہمیں امید ہے کہ اس طرح کے پیغام جب دوسروں کے ساتھ آپ شیئر کریں گے تو وہ شرک کو مٹانے، بدعتوں کو ختم کرنے اور قرآن و سنت پر لوگوں کو لانے کا ذریعہ بنے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔